اب آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی ایک چوائس بھی ایک ہے، بس اوقات ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں تو وہاں چوائس نہیں ہوتی ہے، لیکن سبحان اللہ جو نیچرل چیزیں ہیں، نیچرل ریمیڈیز ہیں، سنہ ریمیڈیز ہیں، اس کے اندر سبحان اللہ کی نعمتوں کے اندر ایک نہیں تو دوسری، تو سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم اب جو میں نسخے بتلانے لگا ہوں ان نسخوں کو نوٹ کر لیجئے۔ ویسے تو میں یہاں بھی کافی دکھا چکا ہوں، ساتھ ساتھ میں گفتگو بھی کر چکا ہوں، لیکن اب نوٹ کر لیجئے۔ دوبارہ وہ حضرات جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، سب سے پہلا کام باوضو رہے۔ اگر وضو ہمیشہ کرتے رہیں، جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ہائی ہو رہا ہے، تو فوراً وضو کریں۔ یقین جانیے یہ تجربے کی بات ہے کہ جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو اور آپ وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ بلڈ پریشر چیک کریں، اگر آپ کا بلڈ پریشر کم نہ ہو تو مجھے جو مرضی مجھ سے کہہ دیجئے قاری صاحب بلڈ پریشر کم نہیں ہوا، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو سبحان اللہ وضو اللہ کی بڑی نعمت ہے، تو اس لیے وضو کرتے وقت پھر گردن کا مسح، اور ہمارے یہاں خاص طور پر گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو گرم پانی کا استعمال بھی کم کریں، نارمل پانی کا استعمال کریں، تو اور وضو کا جو ہے وضو کریں، باوضو رہیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ پر اللہ تبارک و تعالی شیطانی حملے سے اور خاص طور پر بے شمار، اور اللہ کریم جو ہے وضو کی بڑی برکات ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور بے شمار جو ہے اللہ کریم برکات نصیب فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو باوضو رہیں۔ دوسرا کام ناظرین کرام، دوسرا کام یہ ہے کہ خاص طور پر جب آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو تو اپنے ہاتھ سے ہی، یعنی اپنے دونوں انگلی سے، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے، یہ دو پیچھے گردن کا پچھلا حصہ ہے جو میں نے بتلایا تھا، اس کو دبائیں، اس کو یا اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر، یہ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو لے کر پیچھے جو گردن کا حصہ ہے اس کو اچھی طریقے سے گھماتے رہیں، یعنی کلاک وائز گھماتے رہیں ایک بات، پھر اس کو اینٹی کلاک کریں، اس طریقے سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ تیسرا عمل میں آپ کو بتلا رہا ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ جب آپ کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو تو آپ نے سانس اس طریقے سے لینا ہے، یعنی کہ آپ محسوس کریں گے کہ گرم سانس اندر سے باہر آ رہی ہے۔ ایک اور عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے استاد حکیم یہ بتایا کرتے ہیں کہ اگر بلڈ پریشر لو ہو تو پھر آہستہ آہستہ، یعنی کہ منہ سے ٹھنڈی پھونکیں جس طرح نکلتی ہے، اس طریقے سے کریں، یعنی کہ دو عمل میں نے بتلائے، ایک عمل یہ ہے کہ جب آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہو تو آپ نے گرم سانس باہر نکالنی ہے، اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کافی حد تک بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اگر لو ہے تو اس کا طریقہ میں نے بتلایا وہ یہ ہے، یعنی آہستہ آہستہ جیسے ٹھنڈی پھونکے ماریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ چوتھا عمل میں نے آپ کو بتلایا کہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو 41 ٹائم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی بلڈ پریشر کے ہائی بلڈ پریشر کے مرض کو دور فرمائیں گے۔ اگر کسی کو یہ آیہ مبارکہ نہیں آتی تو میں آج آپ کو ایک اور عمل بتلا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت ناموں میں سے یا اللہ یا رحیم، یا اللہ یا رحیم، صرف یا اللہ یا رحیم اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو 313 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اول آخر درود شریف پڑھیں، اور اس پانی کو صبح و شام پیتے رہیں۔ جب آپ کو پانی کی پیاس لگے اس پانی کو پیتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو ہے بلڈ پریشر کا مرض اور اس کے علاوہ بے شمار جملہ امراضوں کو انشاءاللہ اللہ کریم شفا میں بدل دیں گے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام ایک اور نسخہ لکھ لیجئے، پالک جس کو اسپینش کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے چقندر، اور ان دونوں کو آپ جو ہے پالک کو تو کدوکش نہیں کرنا پڑے گا، پالک کو ابال لیں، اس کا پانی نکال لیں، نکالنے کے بعد اب چقندر کو جو ہے کدوکش کر لیں، اس کو دونوں ہاتھوں سے دبا کر یا ململ کے کپڑے میں ڈال کر اس کا جوس نکال لیں۔ اب ان دونوں کو مکس کریں اور اس کے اندر لیمبو ڈال دیں، اور صبح کے وقت بھی نہار منہ پئیں اور شام کو کھانے سے پہلے پئیں۔ یہ یقین جانیے کہ اسی وقت اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو بلڈ پریشر ہائی آپ کا اسی وقت کنٹرول ہو جائے گا۔
چوتھا نسخہ جو ہے وہ یہ میتھی دانے کو رات کو گیلا کریں، صبح اٹھ کر پانی پی لیں اور میتھی دانہ جو بچ جائے اس کا پیسٹ بنا لیں، اس کو گرائنڈ کر لیں۔ پیسٹ بنانے کے بعد صبح کے وقت بھی نہار منہ کھا لیں اور اسی طرح شام کو کھانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے اس کو استعمال کر لیں۔ ناریل کا استعمال کریں، ناریل کے پانی کا استعمال کریں، اور بھی خاص طور پر ناریل کا پانی جس کو کوکونٹ واٹر کہتے ہیں یہ استعمال کریں۔ ہاں، اور اسی طریقے سے ناظرین کرام بے شمار اور چیزیں ہیں انشاءاللہ ذکر کروں گا، لیکن چلتے ہیں، ابھی بتا رہے ہیں کہ بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے جو امراض ہیں ان امراض کو باقاعدہ ان غذاؤں کو مستقل استعمال کرنے سے آپ کو شفا یابی نصیب ہوگی۔